اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ اس وقت تونسیا کے کرائسس میں شدت آتی جا رہی ہے، جہاں پریزیڈنٹ نے وزیر اعظم کو برخاست کر دیا ہے، اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں اور وہاں پر ہنگامے ہو رہے ہیں۔ آج تونسیا کے کرائسس پر کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ شمالی افریقہ میں ہونے والے واقعات اور ملحمۃ الکبریٰ کے آغاز کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اس پر بات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں اور ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کرنا مت بھولیں، ساتھ ہی ساتھ کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ بات کرتے ہیں تونسیا کرائسس کی۔ اس وقت انتہائی ہنگامہ خیز تیونس میں حالات ہو چکے ہیں، جہاں لوگ کووڈ کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ یہ رائل یو ٹی وی کو اعزاز حاصل ہے کہ جب کووڈ نمودار ہوا تھا اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وائرس پوری دنیا کو انتہائی تیزی سے متاثر کرے گا اور یہ بڑے پیمانے پر ہلاکتیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے دنیا میں بڑی بڑی جنگیں اور کرائسس نمودار ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے، اور 1.5 سال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف تیونس میں ہنگامے ہو رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے انتہائی شدید احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہنگامے ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور حکومتوں کے خلاف انتہائی شدید ایک جنگ جاری ہے۔ بات کرتے ہیں تھوڑی سی تیونس کے حالات پر۔ اس وقت وہاں پر پارلیمنٹ کو توڑ دیا گیا ہے اور صدر نے کوشش کر کے فوج کی مدد حاصل کی ہے۔ الجزیرہ کے دفتر پر بھی پولیس نے حملہ کیا ہے اور وہاں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ تیونس کے حالات انتہائی تیزی سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تیونس ایک وہ ملک ہے جو عرب اسپرنگ کے نمودار ہونے کے بعد ایک کامیابی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جہاں زین العابدین کی حکومت ختم ہونے کے بعد جمہوریت کی راہیں پنپنے کے بہت امکانات پیدا ہو گئے تھے، لیکن جمہوریت تو وہاں پر آئی، ساتھ ہی ساتھ بڑے پیمانے پر غربت اور کرائسس لے کر آئی ہے، اور کووڈ کے آنے کے بعد اب تو حالات مزید ابتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ حالات یقینی طور پر مغربی ملکوں کے انٹرونشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر لبنان کے حوالے سے تو ہم یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پر بہت ہی بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے، جہاں کووڈ نے تو تباہی مچائی ہے، ساتھ ہی ساتھ اقتصادی بدحالی، اکنامک کولیپس، واٹر کا کولیپس، غرض یہ کہ کسی طور پر بھی حکومت نظر نہیں آتی، اور یہی حال اس وقت تیونس کا ہو رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں کو ظاہر کرتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حالات پر تبصرہ کیا تھا۔ ہم صحیح مسلم کی اس روایت کو پڑھیں گے، لیکن آپ کو اس وقت بتاتے چلیں کہ سعد الحریری کے جانے کے بعد اس وقت لبنان میں بہت بڑا کرائسس آ چکا ہے، جہاں پر فوجی بھی اپنی پینشنز، اپنی تنخواہوں کو وصول کرنے سے قاصر ہیں اور سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں فرانس نے ایک کانفرنس منعقد کی تھی اور کہا تھا کہ کسی طور پر بھی اس وقت لبنان کی مدد کی جائے، لیکن پوری دنیا کے ممالک کرونا کی وجہ سے ایک بڑے کرائسس میں مبتلا نظر آتے ہیں، اس لیے کسی بھی حکومت نے کسی بھی لحاظ سے لبنان کی مدد کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو لبنان اور تیونس ایک ایسے خطے میں واقع ہیں جہاں پر جب بھی کوئی معاشی ابتری آئی ہے یا کوئی دیگر دوسرے حالات خراب ہوئے ہیں، اس نے یورپ کو متاثر کیا ہے۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، نقشے میں آپ کو دکھاتے ہیں، گوگل میپس کی طرف جاتے ہیں، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیونس اس وقت اسلامک مغرب کا ایک بہت بڑا ایک ملک ہے، جو ایک انتہائی اسٹریٹجک پوزیشن پر واقع ہے۔ یہاں قدیم زمانے میں ہی کارتھج کی سلطنت قائم ہوئی تھی۔ ہم کارتھج کی سلطنت کی طرف آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو نقشے میں دکھاتے چلیں کہ شمالی افریقہ کے ایک انتہائی ملک کے
ہونے کی حیثیت سے تیونس کو خطے میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ یہ قریب قریب ہی اٹلی کے پایا جاتا ہے، جہاں سے تھوڑی ہی سی دیر میں بہت سارے مہاجرین پناہ گزین کشتیوں میں بیٹھ کر اٹلی پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اب تیونس میں کوئی بڑا کرائسس نمودار ہوتا ہے تو اس سے یورپ میں آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور یہ بہت ممکن اس وقت ہو چلا ہے کہ لیبیا کے حالات جو انتہائی خراب ہوئے تھے کرنل قذافی کے جانے کے بعد، اور مصر کے حالات بھی اب سیسی کی قیادت میں خراب ہو رہے ہیں۔ اس لیے شمالی افریقہ میں جو یورپین انٹرونشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی پھر یورپی ممالک اس علاقے میں اس اکنامک کولیپس کو بحال کرنے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ جو پولیٹیکل کولیپس آ رہا ہے، پولیٹیکل کرائسس آ رہا ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے اپنی مداخلت کر سکتے ہیں۔ کارتھج کے متعلق تھوڑی سی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم زمانے میں کارتھج کی سلطنت اسی علاقے میں قائم ہوئی تھی۔ عظیم و شان سلطنت تیونس کے علاقے میں قائم ہوئی، اور یہ بڑے پیمانے پر اس علاقے میں تجارت کو کنٹرول کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک بہت ہی مسابقتی رویہ تھا جو کہ انہوں نے قدیم روم کے ساتھ اختیار کیا تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہیں سے ہینیبال جنرل نے اٹھ کر جو روم پر حملہ کیا تھا، اسپین پر حملہ کیا اور بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی، لیکن بعد میں ایک رومی جنرل کی قیادت میں یہاں پر ایک بڑا حملہ کیا گیا، بحری راستوں سے یہاں پر حملہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس تمام علاقے کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اب وہاں پر صرف اور صرف کارتھج کی روئنز باقی ہیں، وہ علاقے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، لیکن یہ انتہائی خوبصورت علاقہ اس وقت میڈیٹرینین سی یعنی بحر روم کے ساحلوں پر واقع ہے، جہاں انتہائی خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس تمام علاقے کو مصر کہا جاتا تھا۔ آئیے اس نقشے کی طرف آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں صحرائے سینائی کے ختم ہونے کے بعد جو علاقہ شروع ہوتا ہے وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصر کہلاتا تھا۔ یہ شمالی افریقہ کے وہ ساحلی علاقے تھے جو بحر روم کے ساحلوں پر واقع تھے۔ ایک زمانے میں یہاں انتہائی اقتصادی خوشحالی آئی اور بڑے پیمانے پر یہاں پر تجارت ہوتی تھی، جس سے ان تمام علاقوں کے رہنے والوں نے فوائد اٹھائے اور وہ انتہائی امیر ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسی اقتصادی خوشحالی کی وجہ سے ایک زمانے میں یورپ نے ان علاقوں پہ حملہ کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان علاقوں سے زیادہ دولت حاصل کریں۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی جنگ صلیب لڑی گئی، یعنی صلیبی جنگیں لڑی گئیں، جب 1179 میں صلیبیوں نے حملہ کر یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں 1100 تقریباً 83 میں یا 90 کی دہائی میں انہوں نے اس کو صلیبیوں سے چھین لیا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جس زمانے میں پہلی جنگ صلیب شروع ہوئی، یعنی پہلی صلیبی جنگ شروع ہوئی، اس وقت صلیبیوں نے فاطمیوں کے ساتھ مل کر، اس زمانے میں یہاں پر ایک فاطمی حکومت قائم تھی، ان کے ساتھ مل کر اس علاقے پر حملہ کیا تھا، اور یہی وہ پولیٹیکل کرائسس تھا جس کی وجہ سے یورپ کو اس علاقے میں انٹرونشن کرنے کی جو سہولت مل سکی تھی اور ان کو عذر مل گیا تھا۔ اب آئیے ان حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مصر کے حوالے سے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مصر کا علاقہ یہ تمام شمالی افریقہ کے علاقے کہلاتے تھے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں مخاطب کیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، انتہائی خوبصورت حدیث اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے رہنمائی ہمیں فراہم کی ہے، اس سلسلے میں ہمیں مزید معلومات بھی دیتی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 7277، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی آخری جلد میں آپ کو مل جائیں گی، آپ پڑھ سکتے ہیں، پیج نمبر 419، حدیث نمبر 7277۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عراق کا ملک اپنے درہم اور کفیس کو روک لے گا، پھر شام کا ملک اپنے
مدی اور دینار کو روکے گا اور مصر کا ملک اپنے اردب کو روکے گا، اور ہو جاؤ گے تم جیسے آگے تھے، اور ہو جاؤ گے جیسے تم جیسے آگے تھے، ہو جاؤ گے تم جیسے آگے تھے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس حدیث پر گواہی دیتا ہے ابو ہریرہ کا گوشت اور خون، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس وقت جو حالات درپیش ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں انتہائی شدید حالات درپیش ہیں۔ یہاں پر خوبصورت احادیث بیان کی گئیں، یہاں پر ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ہے جو بہت ہی ہمیں خوبصورت لگی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اس حدیث میں کیا لکھا ہے۔ کفیس اور مدی پیمانے کا نام ہے جس میں اناج کو ناپتے ہیں، اور اردب 64 سیر کا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آخر زمانے کے فتنے اور فساد کی خبر ہے کہ ان ملکوں کا محصول امام کو نہ ملے گا، رعیت سردار کی اطاعت نہ کرے گی، جیسے اسلام سے پہلے یہ ملک خودسر تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ نبی نے کہا حدیث کے معنی یہ ہیں کہ ان ملکوں کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام کی وجہ سے جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ عجم اور روم آخر زمانے میں ان ملکوں پر قابض آئیں گے اور مسلمانوں کی حکومت وہاں سے جاتی رہے گی، اور بعض نے کہا کہ وہ مرتد ہو جائیں گے۔ یہاں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان علاقوں پر روم کی حکومت قائم ہو جائے گی، مغربی ممالک اپنا تسلط ایک دفعہ پھر برقرار کر لیں گے، جیسا کہ ایک زمانے میں ہوا بھی جب کولونیل سسٹم آیا اور ان علاقوں پہ اہل مغرب کی یعنی یورپین ممالک کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ اگر ہم ان احادیث سے ملا کر دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحم اور مارکے کے ضمن میں کہی ہیں، تو اس سے صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرب قیامت کے زمانے میں یہ ممالک ان علاقوں پر قابض ہو جائیں گے اور پھر ملاحمہ کا آغاز ہوگا، اور پھر انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان ان علاقوں کو آہستہ آہستہ چھینیں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ ممالک مسلمانوں کی حکومتوں کے قبضوں سے نکل جائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث اور پھر ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کتاب الفتن کو کھولا ہے ہم نے، امام نعیم بن حماد کی کتاب، جس کو ہم اپنی مختلف گاہے بگاہے ویڈیوز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1253 کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہی ہیں جنہوں نے عمر بن عاص کے لڑکے ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا۔ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو شرفاء شریف عرب اور شریف روم بادشاہ ہوں گے تو انہی کے ہاتھ پر ملاحم اور مارکے برپا ہوں گے، یعنی رومی آخری وقت میں ان علاقوں میں آئیں گے اور انتہائی شدید لڑائیاں ہوں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنو امیہ میں سے چپٹی ناک والا شخص مصر کا والی و امیر ہوگا، مگر وہ اپنی بادشاہت بچا نہ سکے گا، اس سے چھین لی جائے گی تو وہ بھاگ کر روم چلا جائے گا اور اہل روم کو اہل اسلام سے جنگ کے لیے لائے گا، یہی پہلا ملحمہ ہوگا۔ عروہ بن ابو قیس نے کہا کہ بنی امیہ میں سے ایک شخص جس کا حلیہ میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ جب وہ حلیہ دیکھا جائے تو وہ پہچان لیا جائے، ایک بات پر غصہ ہو کر بھاگ کر روم چلا جائے گا اور مصر کی اپنی حکومت کھو دے گا یا اسے چھین لی جائے گی، چنانچہ وہ اہل روم کو اہل مصر سے جنگ کے لیے لے کر آئے گا۔ اب یہاں پاسبلٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی ان ملکوں کا ایک پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، یا یہ بہت پاسبلٹی یہاں پر ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد اس وقت جو مصر کا پریزیڈنٹ ہے سیسی، یہ جو حلیہ بیان کیا گیا ہے اس کے نقش پر پورا اترتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی چھوٹے قد کا ایک انتہائی ظالم شخص مصر کے حکمران ہونے کی بات کی گئی ہے، تو اس میں بھی یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ یہ شخص بھاگ کر روم چلا جائے گا۔ ہم یہ بات اس وقت پڑھ رہے ہیں اخبارات میں کہ سیسی رشیا کے بہت قریب آ چکا ہے اور رشیا کا اتحادی بن چکا ہے، اور پاسبلٹی یہاں نظر آتی ہے کہ مصر میں بھی مظاہرے شروع ہوں اور یہ شخص بھاگ کر ماسکو چلا جائے، رشیا چلا جائے اور پھر وہاں سے رشیا کو انٹرونشن کی دعوت دے۔ اور اس وقت جو لیبیا میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے بظاہر کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ روس کو اس طرح سے لے کر آئے اور بڑے پیمانے پر یہاں پر لڑائیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دور فتن میں اپنے دعاؤں کے ذریعے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔